أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآنک جیولز سیریز کا آغاز کریں گے، جس میں ہم روزانہ ایک پارے سے منتخب آیات کے فہم پر غور و فکر کریں گے اور عمل کے پہلو نکالیں گے۔ آج کی آیت، جیسے کہ آپ نے ابھی تلاوت سنی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 121۔ ٹاپک اس آیت کا کیا ہے؟ تلاوت کا حق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ در حقیقت اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیسی ہے یہ کتاب؟ یہ کلام کس کا ہے؟ کیسا کلام ہے؟ کیا اس کو سیکھنا ضروری ہے؟ قرآن سیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا بچوں کو بھی قرآن سکھایا جائے؟ قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ قرآن سے تعلق کے فائدے کیا ہیں؟ اس کو ہم مختصراً دیکھیں گے۔ کلام کس کا ہے؟ سورۃ الشعراء آیت نمبر 192۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔ کیسا کلام ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تشہد کے بعد یہ الفاظ کہتے تھے: احسن الکلامی کلام اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن النسائی۔ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ قرآن سیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن سیکھنے والے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح البخاری۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے بہتر وہ ہے، دی بیسٹ پیپل، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے۔ قرآن سیکھنے سکھانے والے اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ بچوں کو بھی کیا قرآن سکھایا جائے؟ کسی دانا کا قول ہے: علموا ولدک القرآن والقرآن سیعلمہ کل شیء۔ اپنے بچے کو قرآن سکھا دو، قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میری عمر 10 سال کی تھی اور میں نے محکم صورتیں پڑھ لی تھیں۔ اسی طرح کیا اس کو سیکھنا ضروری ہے؟ اگر ہم نے دنیا کے علوم 25 سال مثلاً حاصل کیے تو اس علم کا بھی تو حق ہے۔ آج ہم اینیمل رائٹس، ہیومن رائٹس، سب کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، اس کتاب کا بھی تو حق ہے۔ حق تلاوتہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے، اس کی محکم آیات پر عمل کیا جائے، متشابہات پر ایمان لایا جائے۔ سائنس اس پر ڈومینیٹ نہیں کر سکتی۔ صحیح اس کو پڑھنا سیکھا جائے۔ قرآن کے حقوق
کتنے ہیں؟ للقرآن علینا خمسۃ حقوق وہیہ، ہم پر قرآن کے 5 حقوق ہیں جو یہ ہیں: حق تلاوتہ، حق الحفظ، حق التدبر، حق العمل، حق التبلیغ۔ سب سے پہلا حق ہم دیکھتے ہیں تلاوت کرنا۔ تلاوت کیسے کی جائے؟ پروننسیشن بالکل ٹھیک ہو، اور صرف یہی نہ ہو کہ صرف حروف کی ادائیگی ہی درست ہے، جو کہ ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے، جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ یحفظون حروفہ ویدعون حدودہ، وہ اس کے حروف کی حفاظت تو بہت کرتے ہیں لیکن حدود کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ضائع کر دیتے ہیں۔ شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے کوئی سونے سے مزین مصحف کو لے کر گزرا، تو انہوں نے کہا مصحف کو سب سے بہتر چیز جس سے مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ قرآن کی تلاوت کے لیے میں نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ وقف کیا ہے، اور کیا صحیح سے تلاوت مجھے کرنا آتی ہے۔ حفظ کرنا دوسرا حق، سورۃ القمر آیت نمبر 17، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی کہ قرآن کو حفظ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے، معزز اور بزرگی والے ہیں۔ فہم حاصل کرنا، سورۃ صاد آیت نمبر 29، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا ہے۔ اسی طرح اگلا حق کیا ہے؟ فہم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 155، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب قرآن جو ہم نے نازل کی بڑی بابرکت ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، لہٰذا اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پر عمل، سعد بن ہشام بن عامر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرتے ہوئے کہا اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ کہنے لگی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ اسی طرح صحابہ اکرام کا قرآن پر عمل، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص جب 10 آیات سیکھ لیتا تو اس سے آگے نہ بڑھتا یہاں تک کہ ان کے معنی کو معلوم کر لیتا اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھ لیتا۔ آج ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ 5واں حق تبلیغ کرنا، جتنا بھی علم حاصل ہو جائے اس کو آگے پہنچایا جائے۔ ان عبداللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عنی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت پر مشتمل ہو، اور بنی اسرائیل سے بھی بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ قرآن کی ایک آیت سکھانے کا مسلسل ثواب۔ ابو مالک اشعری رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی، من علم آیتا من کتاب اللہ عز و جل کان لہ ثوابها ما تلیت، جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو قرآن ایک زندہ کتاب ہے، زندگیاں بدل دینے والی کتاب ہے۔ قرآن کے ساتھ یہ سفر سب سے بیوٹیفل جرنی ہے، لیونگ میریکل ہے۔
تو ہم آج اپنی زندگیوں سے وقت نکالیں اس کتاب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو آگے پھیلانے کے لیے۔ قرآن سے تعلق کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، حکمت اور دانائی ملتی ہے، دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، بیماریوں کے علاج کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اجر کا باعث ہے، قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ صحیح مسلم۔ قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ اسی طرح عبداللہ بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کے بال سفید ہوں گے، تو وہ اپنے پڑھنے والے سے کہے گا، میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن میں تجھے پیاسا رکھا۔ سبحان اللہ۔ مستدرک الحاکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دل کی بہار، سینے کا نور، غموں کو دور کرنے والا اور ہماری پریشانیوں کی دوری کا ذریعہ بنا دے۔ اس کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ایک تسبیح ہم ضرور اپنے معمول میں شامل کریں تاکہ ہم اس پر ساتھ ساتھ عمل بھی کر سکیں، اللہ کے ذکر کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھ سکیں۔ سنن النسائی کی روایت میں آتا ہے، نماز فجر کے بعد جو 100 بار سبحان اللہ کہے، 100 بار لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔